بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں غیر مسلموں کے حقوق۔ آج کا خطبہ غیر مسلموں کے حقوق کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام امن والا دین ہے، اور یہ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور رنگ و نسل سے ہو، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت عطا کرتا ہے۔ اسلام میں بہت ہی وسعت اور کشادگی ہے۔ وہ اس زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کے حقوق کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے اور ہر شخص کے بنیادی حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اس کی نظر میں ہر انسان انسانیت کی بنیاد پر انصاف، ہمدردی، خیر خواہی، مدد اور حسن سلوک جیسے بنیادی حقوق کا مستحق ہے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں غیر مسلموں کے حقوق سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، اسلام تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی ہدایت دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم جہاں بھی رہو اللہ کا خیال رکھو، برائی کے بعد بھلائی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور تمام لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اسلام نے جو اخلاقی تعلیم دی ہے اور جس تعلیم کو زندگی میں برتنے کی ہدایت دی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ اس زمین پر بسنے والے تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ جس طرح ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ایک مسلمان کے سامنے سچ بولیں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اس کی ذات سے بغض، حسد اور کینہ کپٹ اپنے دل میں نہ رکھیں، اسی طرح ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہم یہی معاملہ کریں۔ نمبر 2، غیر مسلموں کے مال کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی کوئی چیز چھین کر لی تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ ان اسلام میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا جائے، کسی کی زمین و جائیداد پر زبردستی قبضہ نہ کیا جائے۔ یہ حکم صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کے مال کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اسلام کی نظر میں کسی کے مال و دولت پر زبردستی قبضہ کر لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے اور ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ نمبر 3، غیر مسلموں کے جان کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی ایسے غیر مسلم کو بلا وجہ قتل کر دیا جس کی جان و مال کی حفاظت کا معاہدہ ہو چکا تھا، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، جبکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے آنے لگتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں ہر آدمی کی جان قابل احترام ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کسی اور کی۔ کسی کو ظلماً قتل کرنا یا اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا اور ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ نمبر 4، غیر مسلموں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں، جن معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں، تم ان کو برا نہ کہو کہ جس کے نتیجے میں یہ لوگ نادانی میں اللہ کو برا کہنے لگے۔
غیر مسلموں کے معبودوں کے باطل اور غلط ہونے کے باوجود اسلام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم کبھی ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو غیر مسلموں کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے بچائے، آمین۔ نمبر 5، غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو، ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو۔ انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالی تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ دراصل اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ اس بارے میں دین و مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا اور انصاف کے دامن کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے مذہبی رسوم کو ادا کرنے میں آزاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین کو فتح کیا گیا تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ فلسطین کی غیر مسلم رعایا کی جان، مال، عبادت گاہ اور ہر وہ چیز جو ان کی ملکیت میں ہے ان کی حفاظت کی جائے گی۔ ان کی زمینوں اور ان کے مذہب میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، ان کے کلیساؤں کو نہیں گرایا جائے گا اور نہ انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے گا، ان کے اوقاف، وقف کی چیزیں اور ان کے وقار کو بحال رکھا جائے گا۔ فلسطین میں رہنے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں ہر قسم کی آزادی ہوگی اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو آپس میں انصاف کا معاملہ کرنے والا بنائے، آمین۔ نمبر 7، غیر مسلم پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہے وہ غیر مسلم پڑوسی ہے، اسے صرف پڑوسی ہونے کا حق حاصل ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں بکرا ذبح کیا گیا تو انہوں نے 2 مرتبہ پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے میرے یہودی پڑوسی کو ہدیہ بھیجا ہے؟ کیا تم لوگوں نے میرے یہودی پڑوسی کو ہدیہ بھیجا ہے؟ یعنی ان کو بھی ہدیہ بھیجو۔ پھر کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی برابر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ پڑوسی کا یہ حق ہے اور اپنے عمل سے کسی بھی طرح ان کو تکلیف نہ دیں۔ اسی طرح یہ سارے حقوق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غریب بوڑھے غیر مسلم کا جزیہ معاف کر دیا اور سرکاری خزانے سے اس کی مدد کی۔ جو غیر مسلم اسلامی مملکت میں رہتے تھے ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری خود اسلامی حکومت لیتی تھی، اور اس کے بدلے ان سے معمولی سا ٹیکس لیا جاتا تھا جس کو جزیہ کہتے ہیں، لیکن غریب بوڑھوں سے یہ جزیہ معاف تھا، ان سے نہیں لیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک غریب بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ انہوں نے پیچھے سے اس کے بازو پر ہاتھ مارا اور پوچھا کہ تم کو بھیک مانگنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس نے کہا، جزیہ ادا کرنے، اپنی ضرورت پوری کرنے اور اپنی اس عمر کے سبب بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لے آئے اور اس کو کچھ دیا، پھر سرکاری خزانے یعنی بیت المال کی خزانچی کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ اس کو اور اس جیسے لوگوں کو دیکھو، یعنی ان کی مدد کرو۔ اللہ کی قسم، اگر ہم
اس کی جوانی کی کمائی تو جزیہ وصول کر کے کھائے اور اس کے بوڑھے ہونے پر اس کی مدد چھوڑ دیں تو یہ ہماری طرف سے انصاف نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے اس آدمی اور اس جیسے افراد کے سر سے جزیہ معاف کر دیا۔ اللہ تعالی مسلم حکمرانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 9، غیر مسلم ماں باپ کا بھی حق ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے معاہدے کے زمانے میں میرے پاس میری ماں آئیں جو کہ مسلمان نہیں تھی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور وہ کچھ خواہش مند ہیں، تو کیا میں ان کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی خدمت کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں ماں باپ کی جو غیر معمولی اہمیت ہے، ان کے غیر مسلم ہونے پر اس میں کوئی فرق نہیں آتا، یعنی ماں باپ اگر غیر مسلم ہو تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، ان کو تکلیف دینا یا ستانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 10، یہ سب باتیں مدارس و مکاتب میں سکھائی جاتی ہیں۔ یہاں غیر مسلموں کے حقوق سے متعلق مختصر باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ مدارس و مکاتب جو کہ علم دین سیکھنے سکھانے کے مراکز ہیں، وہاں بہت تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مراکز میں جا کر دین کی باتیں سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی بھیجیں تاکہ وہ سب کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ جن کے پاس وقت زیادہ ہے وہ مدارس میں علم حاصل کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس زندگی کے دوسرے مشاغل ہیں وہ تھوڑا سا وقت فارغ کر کے منظم مکتب میں دین کا بنیادی علم سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خاص دعاؤں میں ادارہ دینیات، اس کے ذمہ داران اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عربی خطبہ جس کا اردو ترجمہ و مفہوم غیر مسلموں کے حقوق کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اب آپ کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا خوب غور سے سنیں۔ آج کے خطبے میں حدیث سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اسلام نے یہ تاکید کی ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ مال و دولت اور زمین و جائیداد چھیننا اور لوٹ لینا جائز نہیں ہے، چاہے یہ سب چیزیں مسلمانوں کی ہوں یا غیر مسلم کی۔ تیسری ہدایت روایت سے یہ دی گئی کہ انسانی جان کا احترام ضروری ہے، مسلمان یا غیر مسلم کو ظلماً مار ڈالنا ناجائز اور حرام ہے اور آخرت میں اس کی سخت سزا ہے۔ چوتھی نصیحت آیت پاک سے یہ کی گئی کہ غیر مسلموں کے جو معبود ہیں، مسلمان اگرچہ ان کو عبادت کے قابل نہیں سمجھتے مگر ان کو برا بھلا کہنا جائز نہیں۔ پانچویں اہم بات آیت کی روشنی میں یہ بتائی گئی کہ انصاف ہر انسان کا بنیادی حق ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ضروری ہے۔ چھٹا سبق قرآن سے یہ ملا کہ اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے مگر کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک کو پورے طور پر مذہبی آزادی دیتا ہے۔ ساتویں قیمتی بات حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ جو غیر مسلم پڑوس میں رہتے ہیں، پڑوسی ہونے کی وجہ سے ان کا بھی ہم پر حق ہے۔ آٹھویں بات یہ بتائی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے اور غریب
غیر مسلم کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو اس آدمی اور اس جیسے افراد کے سر سے جزیہ معاف کر دیا اور اپنے طور پر اور سرکاری خزانے سے بھی اس کی مدد فرمائی۔ 9واں سبق روایت کی روشنی میں یہ ملا کہ اولاد کے اوپر جو ماں باپ کے حقوق ہیں، غیر مسلم ہونے کی وجہ سے وہ حقوق ختم نہیں ہوتے، یعنی غیر مسلم ماں باپ کا بھی حق ہے کہ ان کی خدمت کی جائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ 10ویں بات یہ بتائی گئی کہ مدارس و مکاتب میں یہ سب باتیں سکھائی جاتی ہیں، اس لیے مدارس اور منظم مکاتب میں خود بھی دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی بھیجنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آج کے خطبے میں غیر مسلموں کے حقوق سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنا کر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔